میاں صاحب ایک بیانیہ لے کے عوام میں آئے کہ ووٹ کو عزت دو. اس بیانیے کا اگر دوسرا نام لیا جائے تو وہی بنتا ہے جو عمران خان کہتا ہے حقیقی آزادی. میاں صاحب نے اپنے بیانیوں کو خود ہی کچل دیا جب اس موجودہ حکومت کو چور دروازے سے حاصل کیا. پاکستان کے جو ریمیٹنس ہیں، جو ترسیل ہے، وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. جو نئی حکومت آئی ہے یہ بیرونی سازش کے تھرو آئی ہے، یہ کبھی بھی ملک نہیں چلا سکے گی، تو لوگوں نے وہ پیسے بھیجنے بند کر دیے. عمران خان بار بار آپ کو رو رو کے کہہ رہا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ختم نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکتے. آج دیکھ لیں وہ $22 ارب کے ذخائر چھوڑ کے گیا تھا اور آج خزانے میں ایک پیسہ نہیں ہے. ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی آدمی اوورسیز پاکستانی نہیں چاہتا اس وقت ہم پاکستان میں انویسٹ کریں. اور جو ہم نے کیا بھی تھا وہ بھی میرے اپنا جاننے والے ہیں پیرس میں، بٹی صاحب فیشن ڈیزائنر ہیں، وہ پاکستان آئے تھے، انہوں نے آ کے 80 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی نیشنل ہاسپٹل ڈیفنس لاہور میں. اور ان کا جو حشر ہوا، ان کا آپ انٹرویو سنیں، وہ انہوں نے بولا کانوں کو ہاتھ لگا لیے کہ آج کے بعد میں پاکستان انویسٹ کرنے نہیں جاؤں گا. ایک ملک کا چیف جسٹس ثاقب نثار اس کے ہسپتال میں جا کے نا اس کے مریض کو کہہ رہا ہے جو کہ بیچارہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو جا کے وہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ تم ادھر چوروں کے ہسپتال کیوں آ گئے ہو. یعنی اوورسیز ہم چور ہیں، ہم 80 کروڑ روپیہ لے کے ملک میں آئے اور ہم چور ہیں. میں صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ہمیں تحفظ نہیں دیں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے، کوئی پاکستانی اوورسیز والا پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا. ہمارے لوگ، آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مراکش میں ریئل اسٹیٹ میں ہمارے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دبئی سے بیٹھ کے. ہمارے لوگ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. کیوں کہ ٹرکی میں اگر آپ $2.5 لاکھ کی پراپرٹی خریدیں تو آپ کو ٹرکی کی نیشنلٹی مل جائے گی. اور میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا استنبول، میری وہاں پہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان سے اپنی فیکٹریاں گھر بیچ کے ٹرکی میں جا کے کاروبار کر رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ادھر بجلی کا بل اتنا سستا ہے، ادھر گیس بہت سستی ہے، ادھر کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے سستی ہیں اور بزنس کے بہت چانس ہے. ہمارے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹریول ایجنسیاں ادھر جا کے کھولی ہیں. تو یہ کیوں ہمارے لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی آدمی ڈیفالٹر کے قریب ہے ہم لوگ. اب کوئی آدمی پاکستانی اوورسیز کا پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا فار دا مومنٹ. السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ بلال ٹاؤن کے اندر اور میرے ساتھ یہاں پہ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے شیخ محمد الیاس صاحب، جن کو بابائے جمہوریت کے نام سے دنیا جانتی ہے. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا مزید ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص بیلجیم کے اندر اس وقت رہائش پذیر ہیں اور بیلجیم کے اندر مسلم لیگ نون کی جو بنیاد رکھی جس شخصیت نے، وہ شیخ الیاس صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورے یورپ کے اندر پھر اس تحریک کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی تحریک کو انہوں نے چلایا اور پاکستان مسلم لیگ نون یورپ کے یہ سابقہ صدر بھی ہیں. آخر کیا وجہ بنی ہے کہ شیخ صاحب نے اپنی پارٹی کو، جس کو انہوں نے اپنی زندگی کے 27 برس دیے ہیں، یا اور اتنی بآسانی اتنی جلدی انہوں نے خیر آباد کہہ دیا، آخر کیا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی؟ تو آئیے چلتے ہیں شیخ صاحب کی طرف اور انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیخ محمد الیاس عرصہ 45 سال سے بیلجیم میں رہ رہا ہوں اور میرا تعارف بھائی صاحب نے جس طرح کروا دیا ہے اس سے زیادہ مناسب نہیں کہ میں اور اس میں کوئی چیز ایڈ کروں. میں آپ کو ریزن دینا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے جو مجھے مسلم لیگ نون جو ہے نا مجھے چھوڑنی پڑی. ہمارے سابقہ قائد میاں محمد نواز شریف جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پورے 5 سال حکومت نہیں کرنے دی، ان کو ہٹا دیا. پھر دوسری مرتبہ بنے، پھر ہٹا دیا. پھر تیسری مرتبہ بنے، پھر 4 سال بعد ان کو ہٹا دیا. میاں صاحب ایک بیانیہ لے کے عوام میں آئے کہ ووٹ کو عزت دو.
اس بیانیے کا اگر دوسرا نام لیا جائے تو وہی بنتا ہے جو عمران خان کہتا ہے حقیقی آزادی، یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جان چھوٹے اور فیئر الیکشن ہو، اور عمران خان بھی یہی چاہتا تھا کہ فیئر الیکشن ہو۔ میاں صاحب نے اپنے بیانیوں کو خود ہی کچل دیا جب اس موجودہ حکومت کو چور دروازے سے حاصل کیا۔ یہ چور دروازے کا لفظ میں اس لیے استعمال کروں گا کہ اس میں زرداری صاحب بھی شامل تھے، مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم، جتنی بھی جماعتیں تھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت لی، اس سے ہوا کیا ہے کہ ہمارے جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں وہ بہت ناراض ہیں میاں صاحب سے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسے حالات میں ہم حکومت لیں۔ کیوں کہ عمران خان کو ٹائم پورا کرنے دیا جاتا، ان کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے، پھر جب وہ جاتے الیکشن کمپین میں تو وہ اپنی کارکردگی بتاتے عوام کو کہ میں نے 5 سال میں کیا کی۔ اگر آج عمران خان بھی چور دروازے سے حکومت لے گا تو ہاں پی ٹی آئی کے ووٹر بھی عمران خان کو چھوڑ دیں گے، کیوں کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں ان حکمرانوں کے وعدے اور ان کے تسلیوں سے کہ ہم جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو اتنے آپ وعدے کرتے ہیں اپنے علاقے میں یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر ہمارا سیالکوٹ کا سپوت عثمان ڈار، میں سلام پیش کرتا ہوں اس بچے کو کیونکہ عمر میں میرے سے چھوٹا ہے، میں نے آ کے سیالکوٹ میں دیکھا ہے جس طرح یہ کام کر رہا ہے اور جس طریقے سے اور جتنی وہ محنت کر رہا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیالکوٹ کا سپوت واقعی ایک دن پاکستان کو ہانگ کانگ بنا دے گا، جو کہ اس نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کاش سیالکوٹ کو سمندر لگا ہوتا تو ہم سیالکوٹ کو ہانگ کانگ بنا دیتے۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو سیالکوٹ کا ڈیفنس روڈ ہے اس پہ سیوریج کا پائپ ڈالا گیا ہے، اس کے بعد کشمیر روڈ پہ، اس کے بعد ہادم علی روڈ پہ، یہ وہ علاقے تھے جب بارش ہوتی تھی تو ادھر اتنا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا کہ گاڑیوں کا گزرنا روڈ ٹوٹ جاتے تھے، مگر اب ماشاءاللہ اس پہ کارپیٹ روڈ بن رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہے، پام کے ٹری لگ رہے ہیں، تو اتنی ڈیولپمنٹ سیالکوٹ میں ہو رہی ہے۔ اس کا جو سارا کریڈٹ ہے نا وہ چودھری ہلاک صاحب جو ممبر ہیں پروونس اسمبلی کے اور عثمان ڈار صاحب کو جاتا ہے، اور میں اوورسیز کی نمائندگی کروں گا کیونکہ میں 45 سال یورپ میں رہا ہوں۔ میرے پاس ایسے آئیڈیے ہیں جو کہ میں اگر پاکستان میں استعمال کروں تو ہم اپنے شہر سے شروع کریں گے، ہم شہر کو انشاءاللہ تعالی اتنا صفائی کا کام ہوگا کہ ہم شہر کو پیرس بنا دیں گے۔ سر یہاں پہ کویشچن میرا یہ ہے کہ بینگ اوورسیز پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستان میں پیسے بھیجنے بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے کم کر دیے ہیں، پاکستان کے جو ریمیٹنس ہیں، جو ترسیل ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک جو منتخب حکومت تھی اس کو گرایا گیا چور دروازے سے، اور لوگوں کا کانفیڈنس عمران خان پہ ہے، لوگ عمران خان کو پیسہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ماضی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ہے، مگر جب یہ حکومت گرائی گئی لوگوں نے پیسے بھیجنے بند کر دیے، کیوں کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ بیرونی سازش کے تھرو آئی ہے، یہ کبھی بھی ملک نہیں چلا سکے گی، تو لوگوں نے وہ پیسے بھیجنے بند کر دیے۔ اس میں تھوڑا سا میں اور ایک چیز مینشن کروں گا کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں جب بھی ملک پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم مدد کے لیے پہنچتے ہیں، چاہے سیلاب ہو چاہے زلزلہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر ہم جو ہے نا پاکستان میں چندہ دیتے ہیں جب پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے، مگر ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ سر ایک اوورسیز پاکستانی جو باہر گیا ہوا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک قوم کا ایک میجر ایسٹ ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، دیکھیں وہ باہر سے پیسے بھیجتا ہے، پاکستان کی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ پاکستان کی جو حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کو کیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس نے اوورسیز پاکستانی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟
देखें जी, अगर हम देखें पिछला 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो मैं टू बी फ्रैंक मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ना पीटीआई ने कुछ किया हमारे लिए, ना नून लीग ने, ना पीपल पार्टी ने। और ये आज नहीं, पिछले 75 साल से ओवरसीज़ की आवाज़ नहीं सुनेगी। हम हमेशा ये मुतालबा करते आए हैं कि हमें कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए, हमें सेनेट में नुमाइंदगी दी जाए। हमारे भी मसले मसाइल हैं जो कि हमारा आदमी असम्बली में बैठा हो तो हम सही तरीके से उसको बयान कर सकते हैं। दूसरा, वोट का जो हक हमें दिया गया था वो भी छीन लिया गया है, और वो इसलिए छीना गया है क्योंकि इमरान खान की अक्सरियत है बाहर, उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। ये डर था पीडीएम को, इसलिए उन्होंने जो वोट का हक है ना वो हमसे छीन लिया है। ये वोट का जो हक है, ये चाहे हम बाहर रहते हैं चाहे पाकिस्तान में, मगर वोट का अगर जिस तरह हाँ साहब कहते हैं ना कि फेयर इलेक्शन, जब जिसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, एक दफ़ा ऐसा करके देखें। मैं इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल देना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। टर्की में भी हमारे जैसे हालात होते थे, पाकिस्तान जैसे, यानी कि हर 5 साल बाद मार्शल लग जाता था। तो क्या हुआ, जब तैयब अर्दगान को पता चला कि सुबह आर्मी दोबारा कू करने वाली है, तो तैयब अर्दगान ने अपने फ़ोन से एक टेक्स्ट मैसेज किया अपनी आवाम को कि आज आप फ़ैसला कर लें कि आप मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते हैं या मार्शल लॉ। लोग अपने घरों से निकले, अपने बच्चों बीवियों समेत, और ये इरादा करके निकले कि आज हम या मर के वापस आएंगे या ज़िंदा वापस नहीं आएंगे, मगर मुल्क में तब्दीली ला के हम आएंगे। और लोग जाके टैंकों के आगे लेट गए, बच्चे टैंकों के आगे लेट गए, और लोगों ने अपनी पतलून के बेल्ट निकाल के, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि टर्की की फ़ौज को मारा, और फ़ौज वो बैरकों में वापस चली गई। उसके बाद बहुत से जर्नैलों का कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सज़ाएं भी हुई, मगर टर्की में एक ऐसी मुंतखब हुकूमत आ गई कि टर्की की आप देखें, उसका जीडीपी देखें, आज 1 करोड़ टूरिस्ट टर्की में आ रहा है। उनके 100 से ज़्यादा बीच हैं जिनके ऊपर उन्होंने 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं, और टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है ना उनकी इस वक्त टॉप पे जा रही है। हालांकि पहले ये सारी इंडस्ट्री मराकश के पास थी, अब सब टर्की के पास है। टर्की के ऊपर 29 अरब डॉलर IMF का कर्जा था जो उन्होंने वापस कर दिया, और IMF को ऑफ़र किया कि आपको अगर पैसे चाहिए तो हमसे कर्जा लो। उसके बाद तैयब अर्दगान ने अपने बूढ़े लोगों के लिए क्या किया है, जो ओवर 65 हैं, उनके लिए $300 माहाना पेंशन, उनको रहने के लिए फ्री घर, उनका मेडिकल फ्री, उनका बिजली गैस का बिल फ्री। ये चीज़ें उन्होंने की हैं अपने ओल्ड मैन के लिए जिनकी उम्र ओवर 65 हो जाती है, कम से कम उनका बुढ़ापा तो सही गुजरे। ये कैसे हो सकता है? ये वो ही इमरान खान बार बार आपको रो रो के कह रहा है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। आज देख लें, वो 22 अरब डॉलर के ज़हायर छोड़ के गया था और आज ख़जाने में एक पैसा नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है ना, अभी मुझे रिसेंटली मैं वो जो चौधरी एलसीज बंद पड़ी हुई हैं, पैसा आपके पास नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ, अल्लाह ना करे, बड़ी तेज़ी के साथ डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। बिल्कुल जी, आप देखें ना, आप फैसलाबाद जाएं, आप देखें, मेरे अपने कज़न की मिले हैं उधर फैसलाबाद में, इंडस्ट्री बंद हो रही है। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। हमारे पास आर्डर बहुत है, बेड शीट का हमारे पास इतना आर्डर है कि हम पूरी दुनिया से हमारी प्राइस सस्ती है, मगर मसला ये आ रहा है कि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं, वो कस्टमर को प्राइस नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज अगर वो प्राइस देते हैं तो डॉलर इतने का है, हफ्ते बाद वो जब देखते हैं तो डॉलर इतने पे चला जाता है। वो कहते हैं कि हम कैसे प्राइस दें, तो वो उसमें वो लॉस में चला जाता है। कुछ माल बने हुए, एलसियाँ एक्सपायर हो रही हैं, बहुत बुरी हाल है। आपने जो सवाल किया था ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे नहीं भेज रहे, मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि कोई आदमी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं चाहता इस वक्त हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और जो हमने किया भी था वो भी मेरे अपना जानने वाले हैं पेरिस में, भट्टी साहब फैशन डिज़ाइनर हैं, वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने आके 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में। और उनका जो हशर हुआ, उनका आप इंटरव्यू सुने, वो उन्होंने बोला, कानों को हाथ लगा लिए कि आज के बाद मैं पाकिस्तान इन्वेस्ट करने नहीं जाऊँगा।
ایک ملک کا چیف جسٹس ثاقب نثار اس کے ہسپتال میں جا کے نا اس کے مریض کو کہہ رہا ہے جو کہ بیچارہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو جا کے وہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ تم ادھر چوروں کے ہسپتال کیوں آ گئے ہو؟ یعنی اوورسیز ہم چور ہیں، ہم 80 کروڑ روپیہ لے کے ملک میں آئے اور ہم چور ہیں۔ میں صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ہمیں تحفظ نہیں دیں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے، کوئی پاکستانی اوورسیز والا پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں کوئی ادھر جو ہے نا سیکورٹی نہیں ہے ہمارے پیسوں کی کہ ہمارے پیسے ادھر محفوظ رہیں گے۔ ہمارے لوگ، آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مراکش میں ریئل اسٹیٹ میں ہمارے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دبئی سے بیٹھ کے، ہمارے لوگ ٹرکی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں۔ کیوں کہ ٹرکی میں اگر آپ $2.5 لاکھ کی پراپرٹی خریدیں تو آپ کو ٹرکی کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ اور میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا استنبول، میری وہاں پہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان سے اپنی فیکٹریاں گھر بیچ کے ٹرکی میں جا کے کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ بڑے خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں ادھر بجلی کا بل اتنا سستا ہے، ادھر گیس بہت سستی ہے، ادھر کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے سستی ہیں، اور بزنس کے بہت چانس ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹریول ایجنسیاں ادھر جا کے کھولی ہیں۔ تو یہ کیوں ہمارے لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی آدمی ڈیفالٹر کے قریب ہے ہم لوگ۔ اب کوئی آدمی پاکستانی اوورسیز کا پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا فار دا مومنٹ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ ہیں شیخ محمد الیاس صاحب، سابقہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون یورپ، جو اب چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے، انہوں نے بڑی کھلم ڈلی انہوں نے آج بات کی ہے کہ کیوں اوورسیز پاکستان میں پیسے نہیں بھیج رہا، کیونکہ ان کو تحفظ یہاں پہ نہیں دیا جا رہا، اور کیسے ان کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے یہ کر رہی ہے یہاں کی حکومت، اور کیوں یہاں کا انویسٹر، پاکستانی انویسٹر باہر کے ممالک کے اندر اس وقت انویسٹمنٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔